اچھا بیٹا، یہ سوال بڑا اکثر ہوتا ہے، خاص طور پر امریکہ رہنے والے، انگلینڈ رہنے والے، ہر اس ملک کے اندر رہنے والے کہ جہاں پر اہل کتاب عیسائی، یہودی عیسائی وغیرہ موجود ہے. اچھا، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مل رہا ہوتا ہے، ذبح کیا ہوا جانور، مرغیاں مل رہی ہوتی ہیں، چکن مل رہا ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے مل رہا ہوتا ہے، کچھ مشین سے ذبح ہوتے ہیں، کچھ دیگر طریقوں سے ذبح ہوتے ہیں. تو سوال یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، اور یا خود ذبح کر لیں یا مشینوں کے اندر ڈالیں، وہ مشین ہی اس کو ذبح بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. ایسی صورت کے اندر ان اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا، چکن کھانا ہمارے لیے اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. اچھا، آیت مبارکہ پہ دیکھیں گے، قرآن کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں. اللہ نے بالکل واضح طور پر اس حکم کو بیان کر دیا ہے. اس حکم کو سمجھنے کے اندر یقیناً بعض علماء 2 طبقے علماء کے بنے ہیں، لیکن جو اس میں مضبوط بات ہے وہ بھی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی. لیکن وہ فہم کا اختلاف ایکچولی ہوا کیا، میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. یہ میں دونوں نقطہ نظر ہمیشہ کسی بھی مسئلے میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ امت اتنی پیاری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اس میں کسی عالم نے اگر کوئی موقف رکھا ہے نا تو نفس کی خاطر موقف کوئی نہیں رکھتا. جتنے محققین، علماء، مجتہدین گزرے وہ تحقیق اور استدلال کی بنیاد پر ہی کوئی موقف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا کسی بھی عالم کی تحقیق سے بدظن نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بڑے ہیرے ہیں. ہاں، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایوکم احسن عملا، قرآن کہتا ہے تم میں سے بیسٹ کو کون چنتا ہے. ہم نے دیکھنا جو وہ سب سے زیادہ بیسٹ لگ رہی ہو، استدلال میں مضبوط لگ رہی ہو، اس کو ہم لیں گے، عمل کریں گے. ٹھیک ہے، کسی میں بدگمان بھی نہیں ہوں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مسلمانوں کو فرمایا اے ایمان والو، اس جانور کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے. صرف اس ایک آیت کو دیکھیں، پہلے صرف اس ایک آیت کو دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو یا جانور کا نام ہی ذکر نہ کیا گیا ہو، جانور کو نہیں کھانا چاہیے. یہ مسلمانوں سے متعلق آیت ہے. ٹھیک. اچھا، اس آیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک حکم اور ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اہل کتاب کا طعام. اہل کتاب کا طعام مسلمانوں کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے. یہ دونوں آیتیں واضح نتیجہ ہے. مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ کا نام ذکر نہ ہو، وہ جانور نہ کھاؤ. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ کھایا جائے، ہمیں اجازت دے دی ہے. اچھا، بعض علماء کرام کو ایک شبہ لاحق ہو گیا، اور وہ شبہ یہ لاحق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے باوجود بھی مسلمانوں پر اس چیز کو لازم رکھا ہے کہ وہ بسم اللہ اگر نہیں پڑھے گا جانور حلال، اللہ کا نام نہیں لے گا جانور حلال نہیں ہوگا. جب ایک مومن کے لیے بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے تو اہل کتاب بھی جب ذبح کر رہا ہوگا اگر وہ اللہ کا نام نہیں لے گا تو جانور حلال نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک شبہ پیدا ہو گیا ان کو، ان علماء کو کہ جنہوں نے ان دونوں آیات سے یہ فہم لے لی کہ جب مسلمان کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا نام لے کے چھری پھیرنا ضروری ہے، تو اہل کتاب اگر اللہ کا نام نہیں لے گا تو بدرجہ اولا دلالتم بالنص ہم کہیں گے کہ اس کا جانور بھی حلال نہیں ہو رہا. لہٰذا ان علماء کے نزدیک جتنے بھی اہل کتاب ہیں کہ جن کا ذبیحہ مل رہا ہوتا ہے امریکہ کے اندر، ہر اس ملک کے اندر جائے، چونکہ آج کل بسم اللہ تو اللہ کا نام تو کوئی بھی نہیں لے رہا ہوتا، یا مشینی ذبح ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہ کہتے ہیں جانور کھانا اجازت نہیں ہے، ان کا چکن ہاتھ کا ہونا. لیکن یہ استدلال میں تھوڑی سی کمزوری ہے، وہ خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کیسے کمزوری ہے دیکھیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو کہ مسلمان ذبح کر رہا ہے تو اللہ کا نام لینا چاہیے، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھائے. اوکے، لیکن اللہ نے فرمایا اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہے. اگر آپ یہ بولیں کہ بسم اللہ اگر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے تو اس کو بھی ضروری ہے، استدلال غلط ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ایک دوسری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو اس وقت اہل کتاب تھے، جو نصارہ تھے، عیسائی جو تھے، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا یہی اللہ ہیں جو انسانی روپ میں اس دنیا میں آئے تھے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نصارہ میں سے جو یہ دعویٰ کرنے لگ گئے ہیں، کفر کرتے ہیں کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی اللہ انہی کے روپ کے اندر آئے تھے. تو ایک گروہ اہل کتاب کا جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ طبقہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ سمجھ رہا تھا. اب اگر یہ اہل کتاب مثال کے طور پہ بسم اللہ بھی پڑھ لیں، اللہ کا نام بھی لے لیں، تو وہ اللہ کس کو سمجھ رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو ان کا بسم اللہ پڑھنا یا اللہ کا نام نہ پڑھنا ایک برابر ہو گیا، اس لیے کہ جب وہ اللہ کا نام لے کر بھی غیر اللہ ہی مراد لے رہے ہیں تو ان کا اللہ کا نام لینے سے فائدہ کیا ہوا؟ لہٰذا یہ جو قرآن پاک کی تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اہل کتاب کا ایک طبقہ ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ سمجھ رہا تھا، اس کا اللہ کا نام لینے کا مطلب یہی ہو گیا کہ وہ غیر اللہ کا ہی نام لے رہا ہے.
اس کے باوجود بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الیوم، آج ہم حلال کر رہے ہیں تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اہل کتاب کا اللہ کا نام لینا، یہ بھی جس وقت آیت اللہ نے نازل کی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھ رہا تھا، اس لیے کہ ان کا اللہ کا نام لینا یہ خود غیر اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ ان میں سے ایک طبقہ تھا جو کہہ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے استدلال آپ کو بیان کیا زیادہ مضبوط استدلال ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جب اللہ نے حلال کیا تو وہ ایک مطلقاً حلال کر دیا، اس کے اوپر اللہ کا نام وہ لیں یا اللہ کا نام نہ لیں۔ یہی وجہ ہے۔ اب اس کی تائید کے اندر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک یہودیہ خاتون آئی، بکری کو اس نے ذبح کیا، کھانا بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھایا۔ نبی علیہ السلام نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ اس یہودیہ نے جب بکری کو ذبح کیا کیا اس پہ بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، کوئی تحقیق اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کی۔ لہٰذا جو استدلال میں آپ کو دوسرا جو استدلال میں نے بیان کیا، حدیث صحیح وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ لہذا یہی قول زیادہ مضبوط ہے کہ اہل کتاب کا جو بھی ذبیحہ آپ کو ملے اس کے اندر کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی یا بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام لیا یا اللہ کا نام نہیں لیا، وہ حلال ہے، آئے بسم اللہ پڑھیں آپ کھائیں۔ صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ذبح ہونا چاہیے، ذبح ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے فرمایا مردار حلال نہیں، اگر مردار ہے ذبح نہیں ہوا پھر اجازت نہیں۔ اسی طرح جو جانور دب کے مر جائے بغیر ذبح کیے کسی اور طریقے سے اگر مار دیا اس کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلمان کے ذبیحے کی نہ کسی اور کی۔ اہل کتاب نے کیا ذبح ہو بس گنجائش بنتی ہے، مسلمان ایسے باہر ممالک والے وہ بالکل کھا سکتے ہیں۔